على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. اشرف معروف کرنے سے قبل آئیے ہم مواد مل کر اپنے نبی آخر الزمان خاتم پیغمبران رحمت للعالمین سراج السالکین شفیع المذنبین طه و یاسین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں خلوص و محبت کے ساتھ ہدیہ خلوص درود پاک کی شکل میں پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور محبت کے ساتھ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مسجد کے اندر 5 سے 6 لوگ ابھی اور آ سکتے ہیں. اگر آپ آنا چاہیں تو آ جائیں. پھر اوپر مالے پر جگہ خالی ہے, اس کے مالے پر جگہ خالی ہے, پہلے اسے پر کر لیں, اس کے بعد میں پھر آپ باہر بیٹھیں. آج کا دن جمعۃ المبارکہ جسے ہم دنوں کا سردار کہتے ہیں, برکت والا دن ہے, مغفرت والا دن ہے کہیے, کیونکہ آج کے دن جو ہے لا تعداد لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے. یہ ہر پل ہر لمحہ اپنے اندر ایسی برکتیں ایسی خوبیاں سمیٹے ہوئے کہ اس دن کی برکت کی وجہ سے کئی گنہگار ایسے ہیں جنہیں جہنم کا مزدہ سنا دیا جاتا ہے کہ ہاں جاؤ, لیکن اس دن کی برکت کی وجہ سے آپ انہیں نجات دے دی جاتی ہے, انہیں چھٹکارا مل جاتا ہے. یہ جمعہ کا دن ہے. آپ تفصیل میں اس کی باتیں سنیں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا. جمعہ آج ہے, لیکن آج تاریخ کیا ہے؟ 15 اگست. ہجری دیکھیں تو آج 20 صفر ہے. 15 اگست ایک ایسی تاریخ کہ ہم اسکول میں نام جب لکھواتے ہیں جب بچہ 5 سال کا ہو جائے 4 سال کا ہو جائے, لیکن یہ ایک ایسی تاریخ ہے کہ بچہ سننے کے قابل ہے, سمجھ آئی اور یا نہ آئی. آج کی تاریخ کو ہم الگ الگ طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ گھر کا ایک فرد اس تاریخ کو یاد کر لے, اس تاریخ کی اہمیت کو سمجھ جائے. اس کے لیے ہم طرح کی کوششیں کرتے ہیں, قسم کی تدابیر لے کے آتے ہیں, حکمتیں لگاتے ہیں, مٹھائیاں بانٹ کر کے, کچھ محافل کر کے, کچھ ایسے فنکشن کر کے جس سے کہ لوگوں کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ آج کا دن کچھ خاص ہے. 15 اگست 1947 یہ سن, یہ تاریخ جو ہی ہمارے کانوں میں نظر ہوتی ہے, آواز آتی ہے تو ایک خوشی کی لہر دوڑتی ہے. یہ لہر کیوں دوڑتی ہے اس کی کوئی تو وجہ ہوگی. میں نے جمعہ کا نام کئی مرتبہ لیا, اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ 15 اگست 1947 جس دن کھلے طور پر یہ اعلان کیا گیا کہ ہاں ہم آزاد ہیں, وہ دن کوئی اور نہیں دن تھا. اگر اسے سرچ کیا جائے, کیلکولیٹر کے حساب سے جوڑا جائے تو جمعۃ المبارکہ کا ہی دن نکل کر کے آتا ہے. سبحان اللہ. جس دن ہمیں آزادی ملی انگریزوں کے چنگل سے یہ ملک عزیز, ملک ہندوستان آزاد ہوا, وہ دن بھی جمعہ کا دن تھا. اتفاق کہ آج بھی 15 اگست 2025 آ گیا. آج اتفاق سے تاریخ اور دن کا
ملاپ ہو گیا. الحمدللہ. آپ ہندوستان میں رہتے ہیں. ہندوستان میں آپ دیکھیں تو ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، کرسچن، ہر طرح کے لوگ اس میں بسے ہوئے ہیں. ہر قسم کے لوگ ہیں. اگر آپ عقلی اعتبار سے دیکھیں، عقلی اعتبار سے سوچیں، میں اپنی بات کو روک کر کے بات کہتا ہوں کہ یہ بیگ جس کی بھی ہو ذرا اٹھا کر کے باہر رکھ دیں یا ادھر رکھ کر کے، چونکہ اس پہ تصویر ہے باہر مسلح رکھا ہے، مسلح سے اسے ڈھانپ دیں. چونکہ جاندار کی تصویر ہو تو نماز نہیں ہوتی ہے. آپ پورے ہندوستان کا محاسبہ کریں، ہر مذہب، ہر مسلک کے لوگ قریب قریب موجود ہیں، اور اپنے اپنے اعتبار سے لوگ تہوار بھی مناتے ہیں، اور کوئی انہیں کوئی تکلیف بھی نہیں دیتا ہے. اگر آپ دیکھیں مثال کے طور پر کہ مسلمانوں کی عید کا دن آتا ہے، یہ مسلموں کا تہوار ہے. کوئی مسلم اسلام کے دامن سے وابستہ شخص کسی ہندو بھائی کو اس بات پر زور نہیں ڈالتا کہ ہاں آج ہمارا تہوار ہے، تم بھی اس میں شریک ہو، ہم نماز پڑھتے ہیں تم بھی نماز پڑھو، تم بھی قربان ادا کرو، ہم شیر خورمے بناتے ہیں تم بھی بناؤ. بالکل نہیں. کوئی مسلمان کسی ہندو بھائی پر زور نہیں ڈالتا ہے. ہاں یہ دریا دلی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ آئیں، اگر کوئی آتا ہے تو اس کا خیر مقدم بھی کیا جاتا ہے، لیکن اسے پریشان نہیں کیا جاتا. ہندوؤں کا تہوار آئے، دیوالی ہو یا ہولی ہو، ان کا تہوار ہوتا ہے تو وہ کسی مسلمان کو کچھ عناصر پسند، کچھ شریر لوگوں سے کوئی مسلک کا جائزہ نہیں لیا جا سکتا ہے. کسی مذہب کا محاسبہ چند لوگوں کے عمل سے نہیں جانا جا سکتا ہے. قومی طور پر اگر بات کی جائے، بنیادی طور پر بات کی جائے، تو کوئی ہندو جو اصل اپنے مذہب، اپنے مسلک کو جانتا مانتا ہے، کسی مسلمان یا دوسرے قوم کے لوگوں کو اس بات پر زور نہیں ڈالتا ہے کہ ہم رنگ کھیلتے ہیں تم بھی رنگ کھیلو، ہم پڑاخے پھوڑتے ہیں تم بھی پھوڑو. بالکل نہیں. یہ ان کا اپنا تہوار ہے. اور خوبی دیکھیں آپ کہ اس چیز پر شاسن ہو، پرشاسن ہو، ہیلپ بھی کرتا ہے کہ دیکھو تمہارا قومی تہوار ہے، تمہارے لیے جگہ منتخب کی جا رہی ہے. یہ ہندوستان ہے، جمہوری ملک ہے، یہاں پر آزادی ہے، بہت اعتبار سے آزادی ہے. تم اپنا مناؤ، لیکن کسی دوسری قوم کے لوگوں کو تکلیف نہ ہونے پائے. تہوار آنے سے پہلے انہیں گائیڈ کیا جاتا ہے، پولیس اسٹیشن میں بلا کر کے ان کے ذمہ داران کو باقاعدہ سمجھایا جاتا ہے کہ جو لوگ تمہارے انڈر میں انہیں سمجھاؤ کہ وہ اس طریقے سے اپنا تہوار منائیں. اسی طریقے سے آپ محاسبہ کر لیں، ہر قوم کے لوگ، ہر مذہب اور ہر مسلک سے تعلق رکھنے والے اپنا اپنا تہوار مناتے ہیں. دوسرے لوگ اجتناب کرتے ہیں. بھائی ہم رنگ نہیں کھیلتے. کیوں نہیں کھیلتے؟ چونکہ ہمارا مذہب، ہمارا مسلک اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے. ہم اس سے دور رہتے ہیں. وہ عید نہیں ادا کرتے ہیں، وہ ربیع الاول نہیں مناتے ہیں. ہم انہیں فورس بھی نہیں کرتے کہ تم مناؤ، آؤ گے تو مبارکبادی، نہیں آؤ گے تو لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. ہم اپنا تہوار منائیں، تم اپنا تہوار مناؤ، تم اپنا تہوار مناؤ. ہر قوم اس بات کو تسلیم کر چکی ہے. لیکن آپ قومی طور پر دیکھیں تو ایک دوسرے کے تہوار کو دل سے دوسری قوم نہیں مناتی ہے. یہی وہ تاریخ ہے کہ چاہے ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، کسی کو بھی مانتا ہو، یہ تہوار یوم آزادی جسے ہم کہتے ہیں، جب یہ تاریخ آتی ہے تو ہر مسلک، ہر مذہب کے لوگ ایکجا ہو کر کے اس تہوار کو مناتے ہیں. کیوں؟ چونکہ یہ مذہبی تہوار نہیں، یہ مسلکی تہوار نہیں، یہ تہوار بھی قومی تہوار ہے، قومی ڈے ہے یہ، جسے ہم یوم آزادی کہتے ہیں. اس لیے کہ یہ کسی ایک کی محنت سے نہیں، کسی ایک کی کاوش سے نہیں، کسی ایک کی انفرادی کوشش سے یہ دن ہمیں نہیں ملا ہے. سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. شاعر نے آپ کو سمجھایا ہے،
سارے لوگوں نے بغیر مسلک و مذہب کے اختلاف کو دیکھتے ہوئے سب کو دور کر دیا، ایک دوسرے سے پنجے سے پنجہ ملایا، شانہ بشانہ کھڑے ہو کر کے قومی طور پر بات آ گئی اپنے ہندوستان کی، اپنے وطن کی، تو کسی مسلک میں کسی مذہب میں تفریق کرنے کی ضرورت نہیں، سب لوگ ایک ساتھ کھڑے ہوئے اور جہاں بازی آئی جان کی تو جان دی، جب بات آئی مال کی تو مال دیا، جسمانی قوت و طاقت کی بات آئی تو سب نے ایک ہو کر کے وہ طاقت و قوت کو بھی صرف کیا، جس کے بعد میں یہ عظیم قربانیوں کے بعد یہ ملک ہندوستان کا یہ دن، یہ تاریخ ہمیں میسر آیا، جسے ہم زیادہ تر 15 اگست کے نام سے جانتے ہیں۔ خاص کر اسکولوں میں، کالجوں میں، مدرسوں میں، یونیورسٹیز میں آپ دیکھیں کہ مٹھائیاں بانٹ کر کے، پروگرامز کر کے، ترانے گا کر کے بچوں کو یہ بتایا جاتا کہ یہ عظیم دن ہے، یہ آزادی کا دن ہے، یہ جو دن ہے یہ یوں ہی نہیں ملا ہے، یہ قربانیوں کے بعد ملا ہے، بڑی کوششوں کے بعد، بڑی منت و سماجت کے بعد، بڑی دعاؤں کے بعد یہ دن ہمیں ملا ہے، جس دن کے بعد ہم اپنے آپ کو آزاد تصور کرتے ہیں۔ انگریزوں کے چنگل سے ہم چھوٹ گئے، ہمیں یہ آزادی ملی کہ ہم اپنا قانون لاحق کریں، ہمیں یہ آزادی ملی کہ ہم اپنے طور سے ایک سسٹم بنائیں، ایک قانون سازی جو ہو جائے اس پر ہم عمل کریں، اب کسی غیر کا دبدبہ نہیں ہوگا۔ اور یہ ملک اس لیے عظیم ہے، اس لیے خوبی رکھتا ہے کہ اور دیگر ممالک میں آپ دیکھیں تو یہ خوبیاں نہیں آئیں گی۔ اکثر ممالک میں کہیں نہ کہیں قومی طور پر سب کو ایک جگہ پر نہیں جمع کیا جا رہا ہے، کہیں نہ کہیں مذہبی مسلکی تعلق کو جو خاص رکھا گیا ہے، لیکن یہ ملک ہندوستان ہے کہ یہاں پر کسی مذہب کسی مسلک کا کوئی تعین نہیں ہے۔ جب بات آتی ہے وطن کی تو سارے لوگ ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ہندوستان کی خوبصورتی ہے کہ یہاں پر مذہب مسلک بعد میں دیکھا جاتا ہے، سب سے پہلے انسانیت دیکھی جاتی ہے کہ ہم انسان ہیں۔ یہ بات ہمیں کوئی اور نہیں دین مصطفیٰ پڑھاتا ہے۔ جس مذہب سے ہم تعلق رکھتے ہیں وہ مذہب ہمیں بتاتا ہے کہ جب قوم کی بات آتی ہے تو آپ کس کے مرید ہو، کس کے ماننے والے ہو، یہ اپنی جگہ، جہاں قوم کو، جہاں ہندوستان یا اپنے وطن کی ضرورت پڑ جائے آپ کو، تو اس وطن کے لیے جان مانگے تو جان دے دو، مال مانگے تو مال دے دو۔ اس سے اگر آپ پیچھے آتے ہو تو آپ بزدل کہلاتے ہو، وفادار نہیں کہلاتے ہو۔ اور یہ سبق ہمیں کسی اور نے نہیں، ہمارے بزرگوں نے پڑھایا، ہمارے بزرگوں نے یہ سبق پڑھایا ہے، اور کہہ کر کے نہیں کہ بس کتاب میں لکھ دیا، بلکہ عمل کر کے ہمیں دکھایا ہے کہ کس طریقے سے عمل کیا جا سکتا ہے۔ آج کچھ عناصر پسند ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں کے وفادار نہیں ہیں، ہم کرایہ دار ہیں، یہ ان کی اپنی سوچ ہے، لیکن حقیقت آپ دیکھیں کہ یہ وہ ملک ہندوستان ہے کہ اس آزادی کے لیے کس کس نے کیا کیا قربانیاں کی۔ کئی ہزار مسلمانوں کی قربانیاں ہوئی ہیں، ایک دو ہو تو نام گنایا جائے، کئی ہزار لوگوں کے، تقریباً 65,000 مسلمانوں کی قربانیاں آزادی میں شامل ہیں۔ یہ وہ تحریر ہے جو ایک جگہ آپ کو ملے گی، ورنہ جب آپ 1857 سے جوڑنا شروع کریں تب آپ کو معلوم پڑے کہ ہاں مسلمانوں کی قربانیاں کیا کیا ہیں۔ آج تاریخ چھپا دی جا رہی ہے، مورخین جو ہیں بک جا رہے ہیں، اس لیے ہمارے اسلاف کی تاریخوں کو چھپایا جا رہا ہے، لیکن ہم یوں ہی تھوڑی چھپ جائیں گے۔ تو دبائے سے کسی کے نہ دبا ہے نہ دبے، جب ابھارے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ سمجھ رہے ہیں؟ کسی کے دبانے سے آپ نہیں دب سکتے ہیں۔ اس ملک ہندوستان کی آزادی میں آپ اس نام کو کیسے بھول سکتے ہیں جسے اشفاق اللہ خان کہا جاتا ہے۔ اشفاق اللہ خان کا نام آپ نے اسکول میں سنا ہوگا، کالجز میں آپ نے سنا ہوگا، مدرسوں میں سنا ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے اشفاق اللہ خان وطن سے کس طرح محبت کا پاٹھ ہمیں پڑھایا ہے،
کس طریقے سے ہمیں یہ سبق سکھایا ہے کہ وطن کی جب بات آ جائے تو کس طریقے سے محبت پیش کی جاتی ہے۔ اشفاق اللہ خان کو جب گرفتار کیا گیا، گرفتار کرنے کے بعد معلوم ہے کیا ہوا؟ استری جس سے آپ کپڑا پریس کرتے ہیں، پریس سے ان کے بدن کو جلایا گیا، جگہ جگہ پر استری کا چٹکا دیا گیا۔ چٹکا دینے کے بعد یہیں پر بس نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ اس زخم پر نمک چھڑکا جاتا ہے، نمک لگایا جاتا ہے۔ نمک جب لگ جاتا ہے تو ان سے کہا جاتا ہے کہ باز آ جاؤ، اپنے مشن سے رک جاؤ، ابھی بھی موقع ہے، تمہاری جان بخش دی جائے گی۔ لیکن انہیں معلوم ہے کہ اشفاق اللہ خان کسی اور کے نہیں، اسلام کے دامن سے وابستہ ہیں۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ جان ان کے ہاتھ میں نہیں، پروردگار کے ہاتھ میں ہے، جب وقت ہوگا تبھی موت آئے گی۔ ان لوگوں نے کہا اشفاق اللہ خان تم باز آ جاؤ، تو انگریزوں کو اشفاق اللہ خان نے اس وقت یہ زخم جھیلتے ہوئے وطن عزیز سے محبت کا اس طریقے سے ثبوت پیش کیا، للکار کر کے کہا اے انگریزوں سنو، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، وقت آنے پر بتائیں گے تجھے اے آسمان، ہم ابھی سے کیا بتائیں ہمارے دل میں ہے، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے۔ یہ پاک، یہ محبت، یہ سبق کسی اور نے نہیں، ہمارے بزرگوں نے پڑھایا ہے۔ ٹیپو سلطان کا نام آپ اکثر نیتاؤں کے منہ سے سنتے ہوں گے۔ ٹیپو سلطان کے گھر پر جب حملہ ہوا، انگریزوں نے محل میں انٹری کر لی، تو لوگوں نے کہا اب اسی میں بس ہے، اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے کہ ہم ہتھیار ان کے سامنے ڈال دیں اور ہم اپنے جان کی امان لے لیں۔ لیکن ٹیپو سلطان دامن اسلام سے وابستہ تھے، وہ جان کی قیمت بھی جانتے تھے، لیکن وطن سے محبت کب پیش کرنا ہے، کس طرح پیش کرنا ہے، یہ بھی جانتے تھے۔ بزدل نہیں تھے، خوش دل تھے۔ ٹیپو سلطان سے جب یہ کہا گیا کہ تم اپنے ہتھیار کو ڈال دو، تو انہوں نے کہا لوگوں سنو، تم ان سے ڈرتے ہو، ٹیپو سلطان وہ ہے جس کی ماں نے کبھی اس بچے کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، تہجد کی نماز اس کی ماں نے کبھی قضا نہیں کی ہے۔ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ ہاں مسلمان کرایہ دار ہیں، میں کہتا ہوں مسلمان کرایہ دار نہیں، غدار نہیں، برابر کے حقدار ہیں، حصے دار ہیں، ہماری قربانیاں پیش ہوئی ہیں، تب آج یہ دن ہمیں دیکھنے کو ملا ہے۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ وہ تاریخ ہمیں بتائی نہیں جاتی ہے، وہ تاریخ ہم سے چھپائی جاتی ہے۔ کیوں؟ چونکہ وہ شخصی پسند لوگ ہیں، شرعی پسند لوگ ہیں، جو ملک ہندوستان کی تاریخ میں بھی تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے جانبازوں نے، اور پھر امام حسین کا وہ شہزادہ جسے سید کفایت اللہ کافی کے نام سے جانا جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے کفایت اللہ کافی وہ ہیں کہ جب انہیں سولی پر چڑھایا گیا، آخری خواہش پوچھی گئی کہ بتاؤ اب کوئی خواہش بچی ہے تمہاری، تم ہمارے چنگل میں آ چکے ہو، تو کفایت اللہ کافی نے کہا تھا ہاں سنو، ایک خواہش ہے، کاغذ اور قلم دے دو۔ کاغذ اور قلم دیا، اور لینے کے بعد پھانسی کا وقت ہے، اپنے لوگوں کو، آنے والی نسلوں کو کس طریقے سے دین کا پاٹ اس وقت بھی پڑھایا جا رہا ہے۔ کاغذ قلم لیتے ہیں اور لکھتے ہیں لوگوں سنو، یہ سبق ہے تمہارے لیے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اس دنیا کی قیمتی چیزوں کو تم قیمت مت دو، اسے تم قیمتی نہ سمجھو، یہ دنیا یہ فانی ہے، یہ سب کچھ ہٹ جائے گا، لیکن دین حسن جو ہے، دین مصطفیٰ جو ہے، یہ باقی رہنے والا ہے۔ اس کے ساتھ اگر تمہارا تعلق بہتر ہے تو تم دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ وہی کفایت اللہ کافی ہے۔ آپ کی قبر آ جاتی ہے سڑک کے راستے پر، سڑک بنتی ہے۔ ہندوستان سے کن کن لوگوں نے محبت کس طریقے سے پیش کیا، پھر ان کا حال کیا ہے آپ دیکھ لیں۔ 35 سال ہو گئے تھے،
35 سال گزر گئے. 35 سال کے بعد میں جب ان کی قبر کھودی گئی سڑک راستے پر آنے کی وجہ سے, تو 35 سال کے بعد جب قبر کھودی گئی تو تاریخوں میں آتا ہے کہ آپ کا جسم مبارک ویسے ہی تھا جیسے کہ آپ زندگی میں تھے. یہ ہمارے بزرگ ہیں. پھر ان کو مولانا عمر نعیمی نے دوسری جگہ جو ہے تدفین کی, اور وہ زمین اس کی اوقات کیا تھی کہ سید کفایت اللہ کافی کے بدن کو کھا جاتی, چونکہ ان کا شجرہ کسی اور سے نہیں, ان کا شجرہ امام حسین سے ملتا ہے, مولا علی سے ملتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے. اور زمین کس طرح اس جسم کو کھا جائے, اعلیٰ حضرت نے کہا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. نور کو کس طریقے سے کوئی بجھا سکتا ہے, اس شمع کو کیسے کوئی بجھا سکتا ہے. پھر علامہ فضل حق خیرآبادی کو کوئی کیوں کر بھول سکتا ہے. علامہ فضل حق خیرآبادی, آپ نے اعلیٰ حضرت کی ہسٹری سنی ہوگی, آپ نے غوث پاک کی ہسٹری سنی. ہمارے بزرگ, یہ اولیاء کرام, یہ اسلاف ہمارے, ان لوگوں نے ملک ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنے خون سے اس گلشن کو سینچا ہے. 13 سال کی عمر میں آپ عالم باحق ہو جاتے ہیں. جس عمر میں آپ اپنے بچے کو پکڑ کر کے مدرسے میں داخلہ کراتے ہیں, علامہ فضل حق خیرآبادی 4 سال کچھ مہینے کی عمر میں پورا قرآن 30 پارہ حفظ کر چکے تھے. ان بزرگوں نے ہمیں یہ پاٹ پڑھایا ہے کہ جب بات آ جائے وطن کی تو وطن سب سے پہلے ہے. قربانی کی بات آتی ہے, اور آج بھی ہم یہ للکار کر کے کہتے ہیں کہ صرف جھنڈا پھہرا دینے سے اور پھول نچھاور کر دینے سے یہ محبت نہیں پیش کی جا سکتی ہے. بات جب آئے گی تو ہم دکھا دیں گے کہ مسلمان بزدل نہیں خوش دل ہے, اور جو اسلاف نے ہمیں سبق پڑھایا ہے وہ سبق آج بھی ہم یاد رکھے ہیں کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے, جو مال مانگو تو مال دیں گے, مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دیں گے. ہر چیز کو ہم تسلیم کریں گے, لیکن تم کہو کہ ملک کی شان کے آڑ میں دین مصطفیٰ سے چھیڑخانی کی جائے اور مسلمان اسے برداشت کر لے, تو یہ مسلمان کبھی برداشت نہیں کر سکتا ہے. اگر ہمیں سچا شہری ثبوت کرنے کے لیے تم کو اگر ثبوت پیش کرنا ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں ثبوت پیش کرنے کی. تم اگر غدار کہتے ہو تو تم غدار کہو, لکم دینکم ولی دین. ہمیں معلوم ہے کہ جس اسلام سے ہم تعلق رکھتے ہیں, ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں, جس مذہب سے ہم تعلق رکھتے ہیں وہ مذہب ہمیں سکھاتا ہے, اور ہم شان سے کہتے ہیں وطن کی جب بات آتی ہے تو سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلے ہیں اس کے, یہ گلستاں ہمارا. کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری, صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا. پروردگار عالم ہمارے اس ملک ہندوستان کو, اس ملک عزیز کو امن و سلامتی عطا فرمائے. پروردگار عالم یوم آزادی ہم منا رہے ہیں, لیکن جن لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے منا رہے ہیں, ہمارے اسلاف جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گئے, جنہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں, پروردگار عالم ان کی قبروں پر رحمت و نور کی بارشیں عطا فرمائے. آج آپ ملک کے آزادی کا دن سمجھتے ہیں, لیکن سنیں آپ جس طریقے سے خواجہ غریب نواز کے عرس پر آپ محفل کرتے ہیں, قرآن خوانی کرتے ہیں, آپ غوث پاک کی گیارہی مناتے ہیں. سنیں 15 اگست صرف جھنڈا پھہرا دینے کا نام نہیں, آج یہ وہ دن ہے کہ آج بھی آپ اپنے گھروں پر درود خوانی کی محفل رکھیں, قرآن خوانی کی محفل رکھیں, نعت خوانی کی محفل رکھیں, پھر ان بزرگوں کے نام سے اصالِ ثواب کریں, پھر انشاءاللہ ان کا فیضان بھی ہمیں ملے گا. اور ملک ہندوستان سے ہمیشہ ہمیشہ انصاف کریں. کبھی بھی آپ کو کوئی ایسا دوست ملتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کی دوستی کرنے سے, اس کے لالچ دینے سے میرے ملک کو کوئی گندگی تو نہیں آئے گی, میرے ملک میں کوئی بے امنی تو نہیں پھیلے گی. اگر ایسا دوست ملتا ہے تبھی آپ دوست بنائیں. اگر کوئی ایسا شریر پسند ملتا ہے
جو آپس میں اختلاف پیدا کروائے گا، انفشار پیدا کروائے گا۔ خاص کر نوجوان اس بات کو ضرور یاد رکھیں، پروردگار عالم ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ سنت و شرع پر